بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان آسمان سے سیدھے زمین پر آ گئے ہیں۔ یہ معاملہ کیا ہے اس پر میں آپ سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کچھ اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں جس سے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر نہ کوئی محبت جاگ رہی، جمہوریت، کوئی آئین، کوئی مل جل کے چلنے کی باتیں، کوئی جناب نرم گوشہ جا عمران خان لئی پیدا ہو رہا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ اور میں یہ جو مجھے باتیں لگ رہی ہیں یہ مجھے کچھ شواہد ہیں جس کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں، میرے پاس براہ راست انفارمیشن نہیں ہے، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے بہت دھانسو قسم کی تقریر کی، بڑی اچھی تقریر تھی، اور مطلب جس کو کہتے ہیں نا باقاعدہ کھنگال کے رکھ دیا انہوں نے، اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو پاکستان کا 75 سال میں جس طریقے سے برا حال ہوا ہے اور جس طرح پیرلل ایک نیٹ ورک بن چکا ہے، اس کے بارے میں جتنی کلیئرٹی کے ساتھ اس نوجوان لیڈر نے بات کی ہے، بہت بابے جڑے لوگ نے نا انہوں نے یہ گل نہیں سمجھ آتی، لیکن اس بندے نے بڑی زبردست باتیں کی ہے۔ میں سچی بات ہے اس دن ان کی بات سے انسپائر ہوا ہوں، لیکن ساری گفتگو کر کے اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان نے آئین توڑا، وزیر اعظم صاحب اس پر ابھی تک قانونی کارروائی کیوں نہیں ہوئی ہے، ساری گلاں کرن تو بعد بھائی فرماندے نے کہ ہم جن کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، بیٹھنا تو ہمیں ان کے ساتھ بھی پڑے گا، یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جدی شکل نہیں دیکھنا چاہتا، کدی نہیں دیکھنا چاہتا عمران خان نے جو ان کے خاندان کے ساتھ کیا ہے، ان کے باپ کو جس طرح جیل میں ڈالا، ان کی پپھو کو جس طرح جیل میں ڈالا، جس طریقے سے انہوں نے مقدمات قائم کیے، ساری پارٹی پائن جیل چھٹی سی انہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن کہیں نہ کہیں کتے نہ کتے کوئی سیٹی رلی ہے، کوئی گٹمٹ ہو رہی جی پائن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جناب آج دو واقعات ہوئے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں، اور راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں، میں لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سیکرٹری جنرل بھی رہے ہیں۔ یہ جب بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوا کرتی تھیں حیات اور وہ پارٹی کی ہیڈ تھی ان دنوں میں، یہ جو ہیں سینٹرل پنجاب کے صدر بھی ہیں اس وقت، اور راجہ پرویز اشرف صاحب وہ آدمی ہیں جو پنجاب کی قیادت میں سے سب سے زیادہ آصف زرداری صاحب اور چیئرمین صاحب کے یعنی بلاول صاحب کے نزدیک ہے نا، وہ راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں۔ اب بڑے سمجھدار آدمی ہیں راجہ صاحب، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور وہ کوئی یعنی جو بات کرتے ہیں اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے، سمجھدار آدمی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ایک انٹرویو میں کہا یہ بات، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں عمران خان کے ساتھ رابطہ کروں گا اور ان کو بلاؤں گا، جو آئین پاکستان کی 50 سالہ تقریبات ہونی ہیں اس کے لیے بطور پارٹی ہیڈ ان کو انوائٹ کیا جائے گا۔ ویسے تو ایک نارمل سی بات ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں کہ جناب ظاہر ہے عمران خان ایک پارٹی کا سربراہ ہے، آپ کے 500 اختلاف ہوں گے، لیکن حضور بات یہ ہے کہ اگر آئین کی بات ہے اور آئین تو سارے ہیں نا، کسی کی طرح نہیں ہے، تو اس میں ان کو بلایا جائے۔ روٹین میں لگتا ہے کوئی ایسی بڑی گل نہیں، لیکن جو حالات 751 دے چل رہے ہیں، یعنی جو ایک دوسرے دے نال باقاعدہ کیا کہتے ہیں اٹ کھڑکا ہے، ٹھیک ہے، ساری سیاسی جماعتوں کا عمران کے ساتھ اور عمران کا سب کے ساتھ، عمران چور ڈاکو تو تھلے گل ہی نہیں کرتا آصف زرداری کے بارے، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو بلایا جا رہا ہے عمران خان کو اس پارٹی کی طرف سے جو پارٹی عمران خان کو پاکستان دشمن سمجھتی ہے اور سمجھتی کہ یہ فارن فنڈڈ ہے، ٹھیک ہے، یقین رکھتی اس بات کے اوپر، اور عمران خان جو ہے ان کو چور ڈاکو سمجھتا ہے۔ پائن گلاں کتے ہو رہی ہیں۔ تیسری بات، یہ جو عبد القادر مندو کھیل صاحب ہیں، یہ جیتے ہیں اپنا کراچی سے، اور انہوں نے آج ایک میڈیا ٹاک کی ہے، اور اس میڈیا ٹاک میں پائن جڑے نے وہ اللہ کر کے پہ گئے نے رانے ثناء اللہ نو اور کیا کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب کو۔ اچھا، بڑی بات ہے، کیا وجہ ہوئی، آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اچھا، پھر اس کی جو ہے ایک چیز اور میں آپ سے عرض کروں، اگر یعنی یہ بات صرف ایک سائڈ سے آ رہی ہوتی تو ہم یہ سمجھتے کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ چونکہ جمہوری پارٹی ہے، بڑا اس کا خیال ہے کہ جناب سب کو مل جل کے چلنا چاہیے، سب سارے دا ملک ہے گا، ساڈے کلیاں دا نہیں گا، یہ پیپلز پارٹی کی پرانی روایات ہیں، یہ انہاں دا پرانا طریقہ کار ہے۔ یعنی میں آپ کو عرض کروں کہ جنہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف باقاعدہ موومنٹ چلائی اور نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان میں مارشل لا لگا اور بھٹو صاحب کو پھانسی ہو گئی، یہ اے این پی ہو گئی، یہ جناب مولانا فضل الرحمان دی پارٹی ہو گئی، یہ سارے اس وقت جو تھے وہ
PNA की तहरीक का हिस्सा थे, PNA 9 सितारे पाए ने सन, ठीक है। इन्हें सारे रल के आइन नूं धिक्का मारिया खूह दे और भुट्टो साहब को फांसी पर लटकाया हुआ इन्होंने। असगर खान साहब कोहाले के पुल के ऊपर भुट्टो साहब को फांसी देने का मुतालबा करते थे। ये रिकॉर्ड की बात है जो आपके सामने ला रहा हूं। फिर वक्त आया कि असगर खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और एक जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक फोरम बना था उसके ये मुतफिका उम्मीदवार थे। ते भाई ने पीपल्स पार्टी जो है ना वो काफ़ी सारियां क्या कहते हैं लचकेगी है, वो काफ़ी सारे जो है ना क्या कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा उसमें। अच्छा, अब ये इसके बावजूद कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को जिन्होंने मारा वो उनके साथ खड़े, पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन को सजा दिलवाई मलक चूम से, पीपल्स पार्टी के इस वक्त के जो को चेयरमैन है और पार्टी के करता धरता है आसिफ जरदारी साहब, उनको सजा दिलवाई, उन्हें जुबान कटवाई और गर्दन कटवाई। ये इल्ज़ामात सारे रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। पीपल्स पार्टी उन्होंने जफी पा के बैठी और उनको इक़्तिदार में लेके आ गई। शहबाज शरीफ साहब जो कहते थे मैं जनाब गले पटा पा घुमावांगा, उन्होंने जनाब उन्हें वज़ीर आज़म बनवाता आसिफ जरदारी ने। तो ये इतनी लचक वाली पार्टी आपको कम मिलेगी। अच्छा, लेकिन ये सिर्फ एक पासे होंगी ना तो गल होर सी। अब ज़रा मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, चंद दिन पुरानी बात है। ये जो हैं हामिद मीर साहब, इन्होंने इंटरव्यू किया जो आरफ अलवी साहब है उनका, सदर पाकिस्तान का। आरफ अलवी साहब जो हैं वो ये फरमा रहे हैं कि जनाब आसिफ जरदारी जो है ना उसने पाकिस्तान पे बड़ा एहसान किया हुआ है। जब बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो उस वक्त हालात बड़े डिफरेंट थे और जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, तो मैं बड़ा रिगार्ड करता हूँ जरदारी साहब का। भाई तुहानू यह गल 15-16 साल बाद जाके समझ आई है, इस तो पहले तुहानू किसी ने नहीं दसिया। मामला कुछ हो रहा है। अब आप ये भी देखें कि पिछले 4-5 रोज से ये जो है भाई इमरान खान है जी, जरा लंगड़ी टैन खेड़ता रहा है। अभी मैं उसकी लंगड़ी टैन की वारदात भी आपको सुनाता हूँ, आज जो मैंने नोट किया वो बताता हूँ आपको। वो 5-6 रोज से ये कह रहा है कि जनाब मैं सबके साथ बैठने को तैयार हूँ, सबके साथ बात करने को तैयार हूँ। शहबाज शरीफ से इल्ज़ाम लाता है, राणे सना से इल्ज़ाम लाता है, जरदारी साहब ने कुछ नहीं कह रहा, बिलावल के बारे में कुछ गल नहीं कर रहा, ठीक है। तो इससे मुझे लगता है कि किते ना किते गिटमिट हो रही पाए। ये जो पर्दे हैं, दीवारें हैं, ये जो कोई सुनसान राहें हैं, कोई ठंडी सड़क है, कोई जो है क्या कहते हैं नहर के किनारे हैं, वो सज्जे या खब्बे पासे किते ना किते कोई पुल बने हैं और चीज़ें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि कहीं बर्फ़ पिघलने की कोशिश की जा रही। मुझे ये यानी मैं आपसे अर्ज़ करूं, मुझे इसकी बराह रास्त कोई इतला नहीं है, मैं बार बार किया कर रहा हूँ। मुझे इसकी जो है वो तपिश फील हो रही है, मुझे लग रहा है कि ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा है। अदरवाइज ये सारे जो मैंने आपको इवेंट्स गिनाए हैं ये करने की ज़रूरत नहीं थी, ये बातें करने की ज़रूरत नहीं थी। ना बिलावल को थी, ना राजा साहब को थी, ना अब्दुल कादर मंदो खेल साहब ने उठ के लोट सी को हमी खाम खा राणा सना चढ़ाई कर दी और सागडार पे। उन दोनों पे चढ़ाई करने का मकसद यह है क्योंकि ये दो वो लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून का मुँह मत्था है इस वक्त। राना सनाउल्लाह साहब वजारत दाखिला का चार्ज संभाल के बैठे हुए हैं और इसाक डार साहब जो हैं वो वजारत ख़जाना का चार्ज संभाल के बैठे हुए हैं। और वजारत ख़जाना जो है ना हजूर वो बहुत अहम मामला है इस वक्त। पार्टी का चेयरमैन आपका जो है मदो खेल साहब वो वजीर खारजा है, तो जिहड़ियां गल्लां ते तुहानूं इतराज़ है वो गल्लां वजीर खारजा ना कर लो भाई, पब्लिक में आगे करने की क्या ज़रूरत थी। कुछ चीज़ें कुछ और है, मुझे ये महसूस हो रहा है, सच्ची बात ये। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये जो मैंने आपसे कहा कि इमरान खान साहब आसमान से ज़मीन पर आ गए हैं, एक वीडियो है, मैं आपको उसकी तस्वीर सिर्फ दिखा सकता हूँ। इमरान खान साहब जैसे बैठे हुए हैं वो ज़रा आप नोट कर लीजिए। इमरान खान साहब जो है ना वो फिजिकली ही नहीं सिर्फ ज़मीन पर आए, वो पाए ने पोलिटिकली भी ज़मीन पर लगे पे ने, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ बात। लेकिन पहले मैं आपको उनकी फिजिकल पोजीशन बता दूँ। जिस तरह से ये चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं, चौकड़ी नहीं इसको प्रॉपर कहा जा सकता, इन्होंने एक गोडा थले लाया है जितने गोली वजन का ड्रामा नहीं करता सी वो गोडा थले है भाई, ठीक है। तो दूजा गोडा सीधा है वो, चूंकि इनको दोनों टांगों में गोलियां लगी थी इनके बकोल, तो कभी प्लस्तर इस तरफ आ जाता था, कभी प्लस्तर उस तरफ आ जाता था। अब भाइन ने प्लस्तर लाते ने, अब वो जिस तरह बैठे हुए हैं, ये तस्वीर आप जेहन में रखें। आप यकीन कीजिए 70 साल दे किसी बाबे नूं
کوئی آپ کے ارد گرد جو محلے کے اندر کوئی والد صاحب ہوں گے, کوئی دادا ہوئے گا, کوئی چاچا ہوئے گا, کوئی محلے کا کوئی چاچا ہوئے گا, ان کو بابا انج بہ کے بہا تے 15 منٹ بہنے ہی ہیں, تو مجھے بتائیے گا پھر اس کے بعد اس کا کیا حال ہوگا. چلیں, عمران خان چونکہ ظاہر ہے کہ ایک سپورٹس مین ہے, وہی ہڈیاں بڑیاں مضبوط نے, وہ پائن دودھ دے نال پتہ نہیں کیڑی کیڑی شے کھاندا ہے, چلو میں مان لیتا ہوں کہ وہ بیٹھ سکتا ہے, لیکن جس لئے گولیاں وجیاں ہوں نا پائن, پھر نہیں جی بیٹھا جاندہ. اور یہ پلستر لتھے بہتا ٹائم تے نہیں ہویا, جو یہ کہتے تھے میں اس کی بات کر رہا ہوں. پھر ان کا ایک میڈیکل رپورٹ ہے ان کی, اس میڈیکل رپورٹ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ پائلز کے پیشنٹ ہیں, یعنی بواسیر کے پیشنٹ ہیں. اور پھر اس کے آگے جو وہ بات کہتے ہیں وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اے بھین صحیح طرح بہ نہیں سکتے, مطلب اس کا یہ تھا. تو بھین نیرا جیڑی بواسیر ہوئے اس کا پیشنٹ بھی اس طرح بیٹھ سکتا ہے جس طرح یہ بیٹھے ہوئے. وہ دے ہر ویلے ایک دماغ دے نا ایک خوف, ایک وہم ہوندا کہ میں یہ نہیں بہنا. وہ باقاعدہ طور پر اسپیشل سیٹ لے کے چلتا ہے. عام آدمی ہوئے, ماڑا ہوئے, ماتڑ ہوئے, میرے نال دا تہاڈے نال دا, اللہ نہ کرے کسی نے یہو جی بیماری ہوئے, تو وہ بیچارہ عادی ہوندا رولن کھلن دا, کدی کسی تھڑے تے بہ, کدی کسی چونکی تے بہ, کدی جناب ان کو ادھر اٹھا دیندا, چل اٹھا تو دکان کھولنے کا ٹائم ہو گیا. تو وہ اس کا ایک اور معاملہ ہے. یہ جو ناز و نم سے پلے ہوئے کریکٹر ہے, اور کھرپتی آدمی ہے پائے نا, یہ شوکت خانم لیبارٹری سے اربوں روپیہ کماتے ہیں, اربہ روپیہ ہوں پھر ریٹ بداتے ہیں پھڑ کے انہوں نے. اور جو ٹیسٹ پہلے 9,000 کا ہوتا تھا سر, اب وہ 12,000 کا ہوتا ہے, 3,000 روپیہ بدایا پہلوان نے. اور کہتے ہیں کہ جناب ہر سال جو ہے ہم اتنے % اضافہ کرتے, کوئی پوچھنے والا نہیں گا, کوئی نہیں پوچھنے والا ان کو کہ بھائی جی تسی کس حساب اتنا پیسے بدائی جا رہے ہو, کوئی پوچھے. یہ صرف شوکت خانم نہیں, اوورال ہیلتھ کے حوالے سے اللہ معاف کرے انی پئی ہے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو, کوئی نہ ان کو خوف خدا ہے, نہ کوئی ان کو پوچھنے والا ہے. اس پر کبھی میں پورا ایک پروگرام کروں گا اور اپنے ذاتی تجربے شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. لیکن فی الحال میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ اسپیشل سیٹ افورڈ کرتے ہیں, کیونکہ لیے اسپیشل سیٹ آئے ہوتے ہوئے بھائی ہوئے نہ پائن اسی طرح ہی بہ گئے آ کے. تو یا وہ رپورٹیں جھوٹی تھی, ٹھیک ہے, یا عمران خان جی ہمت ہی بڑی پائن پریشان ہی ہے نا, انہوں سمجھ نہیں آ رہی میں کھلو کی تھے رہا تو بہ کی تھے رہا. اور فزیکلی تو یہ اس حالت میں آ گئے ہیں. اب پولیٹیکلی حال ان کا یہ ہے کہ یہ سب سے کہتے پھرتے ہیں کہ یار میری گل تے کرا دیو. جیڑا جانا ہے انہوں پوچھتے ہیں ایویں کسی دی پاویں محلے چ حافظ صاحب جڑے نے انہوں سلام دعا ہے نا, تو انہیں کہتا حافظ صاحب نہ گل ہوئی سی, فوراً فون بناتا یار میری تے گل کرا دے. یہ حالت ہے اس کی. اور آفیشیلی انہوں نے شاہ محمود قریشی اور چودھری پرویز علی سے کہا کہ آپ لوگوں سے رابطے کریں, سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کریں, اور انہوں نے فون کر کہو کہ یار آؤ ساڈی مدد لے آؤ, کچھ سانوں کے پاسے راہ دیو. آج پرویز علی صاحب نے کچھ رابطے بھی کیے ہیں, شاہ محمود صاحب بھی رابطے کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ وہ شخص ہے جس کی فرونیت کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا. اج پائنوں دی حالت ہے وہ نٹھ کے انہاں لوگاں دے نال بیٹھا ہے, ان غریبوں کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا ہے جن کو دیکھ کر منہ پرے کر لینا سی, ٹھیک ہے, اور ان لوگوں کے ساتھ بھی بات کرنے کو تیار ہے جن کو چور ڈاکو کہتا تھا. تو سیاست کے اندر چیزیں جس طریقے کے ساتھ بدلتی ہیں, سیاست زندگی کی طرح ہوتی ہے سر. سیاست میں آپ کے کل کے دوست آج کے دشمن ہو جاتے ہیں, اور آج کے دشمن جو ہیں وہ کل کے دوست ہوتے ہیں. جس طرح زندگی میں کبھی آپ جن لوگوں کو دیکھ کے آپ کو غصہ چڑھتا ہوتا ہے, کبھی وقت آتا ہے کہ آپ انہی کی راہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کسے پاسے وہ آ جائے صحیح. تو یہ زندگی کی طرح ہے, اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. عمران خان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی, ابھی بھی نہیں آئی. یہ بھی دال آن دے چکر سے گیا. اور جو کوئی پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, کوئی بھی ادھے داچ آ گیا پائن, ٹھیک ہے, ادھے ڈکے چڑھ گیا, انہیں دا کڑاکا کر دینا جے. جو اس پر اعتبار کرے گا وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی ظلم کرے گا اور پاکستان کے ساتھ بھی کرے گا. میں کم از کم ایسے ہی سمجھتا ہوں, آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں, جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے گلے بھی لاگ.